إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں ماہ رجب کے حوالے سے چند باتیں ہوں گی. رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور تقریباً آدھے سے زیادہ گزر چکا ہے. آج 19 تاریخ ہے. رجب کے مہینے کے اندر کچھ غلط فہمیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. رجب کے مہینے کی فضیلت کے حوالے سے کئی احادیث بیان کی جاتی ہیں اور اس کے اندر کئی رسم و رواج ان پر عمل کیا جاتا ہے. ان کے بارے میں چند باتیں ہوں گی. دعا ہے کہ جو میں بیان کروں اور آپ سنیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ایک سال میں 12 مہینے بنائے اور قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ منہا 4 حرم. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن کو میں نے حرمت والا بنایا. ان میں سے 3 مہینے لگاتار آتے ہیں اور 1 درمیان میں آتا ہے بعد میں. سب سے پہلا مہینہ ہے رجب, دوسرا ہے ذوالقعدہ, تیسرا ہے ذوالحجہ اور چوتھا ہے محرم. ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم یہ 3 لگاتار ہیں اور رجب جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. رجب بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرمت والے مہینے سے مراد کیا ہے؟ ان کو حرمت والا کیوں کہا گیا؟ ان کی فضیلت باقی 12 مہینوں کے مقابلے میں زیادہ اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ان 4 مہینوں میں تم نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی مہینوں میں کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ باقی مہینوں میں بھی نہیں کرنا ہے, لیکن ان 4 مہینوں میں تم نے خاص خیال رکھنا ہے کہ تم جو گناہ پہلے مہینے میں کر رہے تھے ان 4 مہینے میں خاص طور پہ ان کو چھوڑنے کا اہتمام کرو. ان 4 مہینوں میں اس بارے میں مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں. شیخ ابن عادل اس آیت کے بارے میں مفسر فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اپنی جان پر ظلم سے مراد یہ ہے کہ انسان گناہوں کا ارتکاب کرے, اور اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں خاص طور پر گناہوں کا ارتکاب کرنے سے منع فرمایا. تفسیر جلالین بڑی مشہور تفسیر ہے, اس کے اندر بھی انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ یہاں پہ ظلم سے مراد گناہوں کا ارتکاب. انسان ان 4 مہینوں میں خاص طور پہ گناہوں سے بچے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں گناہ کرنے کا, اللہ تعالیٰ کو گناہ کرنے کا جو انسان کی عادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جلدی ناراض کر دیتی, اور نیکیاں کرنا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا ثواب زیادہ ہے. اس لیے رجب کے مہینے میں, ذوالقعدہ, ذوالحجہ اور محرم کے مہینے میں انسان جو پہلے گناہ کر رہا ہو ان کے اندر خاص طور پہ چھوڑنا اس کے لیے لازم ہے, کیونکہ باقی مہینوں میں عام حکم ہے, لیکن ان 4 مہینوں کے حوالے سے خاص طور پر قرآن پاک نے کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. ان مہینوں میں تم نے اپنی جانوں پر خاص طور پر ظلم نہیں کرنا, مراد گناہوں کا ارتکاب نہیں کرنا. قرآن نے تو یہاں تک فرما دیا کہ ماہ رجب ہو یا ماہ ذوالقعدہ ہو یا ذوالحجہ ہو یا محرم ہو, ان 4 کی فضیلت یکساں ہے کہ ان کے اندر گناہوں کا ارتکاب خاص طور پہ نہیں کرنا.
لیکن بعض بھائیوں نے کچھ احادیث کو گھڑا، کچھ ایسے معاملات اپنی طرف سے بنائے کہ رجب کی فضیلت کو مزید بڑھایا جائے، اور اس کے اندر بدعات کو شروع کیا رجب کے مہینے میں، اور بعض نے ذوالقعدہ کے مہینے میں، اور بعض نے محرم کے مہینے میں۔ لیکن رجب کے مہینے میں انہوں نے یہ شروع کیا کہ یا تو شروع میں جو ہے وہ روزے رکھے جائیں، اور 15 رجب کے روزے رکھے جائیں، اسی طرح 27ویں رجب کو روزہ رکھا جائے، یا 22 رجب کے کنڈے۔ یہ سارے کے سارے رسم و رواج رجب کے مہینے میں بنائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی کوئی خاص دلیل ارشاد نہیں فرمائی۔ ہمارے ہاں کچھ خرافات چلتی ہیں، کچھ بدعات چلتی ہیں۔ سب سے پہلے بدعت کی تعریف سمجھیے، رسم و رواج کی مفہوم کو سمجھیے۔ آج کل جتنے بھی رجب کے مہینے میں یہ کام کیے جاتے ہیں، رجب کا مہینہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھا، صحابہ کرام کے دور میں بھی تھا، لیکن نہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے رجب کے مہینے کو خاص کیا ہو۔ کسی بھی کام کے حوالے سے، نہ روزہ رکھنے کے حوالے سے، نہ عبادات کرنے کے حوالے سے کسی ایک دن کو خاص نہیں کیا۔ یہ پورا مہینہ ہی حرمت والا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ یکم رجب کا روزہ رکھو، یکم رجب کی رات کو قیام کرو، یا 15 رجب کا روزہ رکھ کے رات کو قیام کرو، یا 27ویں رجب کو شب معراج سمجھ کے اس کی فضیلت کو اہمیت دے کے انسان کہے اس دن کا روزہ رکھو، رات کو قیام کرو، واللہ یہ شریعت محمدیہ سے ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رجب آیا، صحابہ کرام کے دور میں بھی رجب کا مہینہ کتنی بار آتا رہا، لیکن کسی ایک صحابی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے، نہ اللہ کے نبی اسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے کسی صحابی سے کہا ہو میرے صحابی رجب کے خاص دن کا روزہ رکھنا ہے۔ حالانکہ جو ہر مہینے کے 3 روزے ہیں، جن کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے، یہ ہر مہینے رکھنا اللہ کے نبی الاسلام سے ثابت ہے۔ 13، 14، 15 چاند کی تاریخ جو ہے یہ اللہ کے نبی الاسلام سے ثابت ہے۔ اس کا بھی رجب کے ساتھ خاص قسم کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ ہر مہینے اسلامی تاریخ کی 13، 14، 15 کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرما دے۔ پورے سال کے روزوں کا ثواب 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا، اس کا بھی رجب کے ساتھ خاص قسم کا تعلق نہیں ہے، بلکہ ہر مہینے میں یہ رکھنے چاہیے۔ رجب کے مہینے کی کوئی خاص فضیلت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور اس کو خاص کرنا یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لم یصم الصلاۃ الاشہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی رجب، شعبان، رمضان ان تینوں کے لگاتار روزے نہیں رکھے، یعنی رجب کو شعبان کے ساتھ ملانا اور شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا کے ان کی فضیلت کو یکساں کر کے انسان روزے رکھے، یہ ثابت نہیں ہے۔ یا نبی اسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ میرے صحابہ شعبان میں آخری 1-2 دنوں کے روزے نہ رکھا کرو، آپ نے رمضان کے استقبال میں شعبان کے آخر میں روزے رکھنے سے منع فرمایا، اور اس کو کوئی رجب کو شعبان کے ساتھ اور شعبان کو رمضان کے ساتھ ملا کے روزے رکھے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ ویسے اگر کسی بندے کی روٹین ہے کہ وہ روزے رکھتا ہے ہر مہینے میں، وہ کسی ایک مہینے کو یا کسی ایک دن کو خود سے خاص نہیں کرتا، ویسے اس کی روٹین ہے جس طرح سوموار یا جمعرات کا روزہ رکھنا یا ایام 20 کے روزے رکھنا، یہ تو شریعت سے ثابت ہے، اس کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی انسان خاص کرتا ہے کسی ایک دن کو روزے کے لیے یا کسی ایک خاص رات کو عبادت کے لیے، یہ بدعت کہلائے گا اور یہ شریعت سے ثابت نہیں۔ بہت سے ائمہ نے اس بارے میں روایات جو ہے وہ نقل کی۔ اب میں آپ کو ماہ رجب کی بدعات کے حوالے سے بتاتا ہوں۔ سب سے پہلی بدعت روزہ رکھنے کے حوالے سے ہے کہ انسان کسی دن کو خاص کرے اور کہے کہ اس خاص دن کا روزہ رکھنا
زیادہ فضیلت کا حامل ہے تو یہ ثابت نہیں ہے۔ اس دن کا روزہ رکھنا بدعت ہوگا، ثواب کی بجائے گناہ مل جائے گا، بدعت ہوگا۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ آپ ہر جمعے کے خطبے میں یہ جملہ سنتے ہیں، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، کل بدعت ضلالہ۔ میرے صحابہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ بدعت کا کبھی ثواب نہیں ملا کرتا، چاہے وہ بدعت اچھی ہو یا بری ہو۔ انسان اپنی طرف سے کہے یہ تو اچھا کام ہے، روزہ رکھنا اچھا کام ہے، اور کسی خاص دن کا روزہ رکھنا اس سے بھی اچھا کام ہوا، انسان اس کو جتنا مرضی اچھا سمجھے، لیکن واللہ کل بدعت ضلالہ۔ میرا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں پیارے پیغمبر کی ہر بات پہ یقین رکھوں، اور وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جسے تمہیں منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ یہ دین ہے۔ اپنی طرف سے ساری نیکیوں کو گھڑ کے بنا لینا، اس پر عمل کرنا دین نہیں بلکہ گمراہی اور بدعت ہے۔ گمراہی ہے، بدعت ہے، اور اس کا ثواب نہیں ہے بلکہ گناہ ہے۔ ماہ رجب میں خاص طور پہ اس کا تصور کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اور دوسری بدعت جو ہمارے ہاں چلتی ہے، شب معراج کا تصور ماہ رجب کے اندر کیا جاتا ہے۔ ابھی آ رہی ہے 27 رجب، اس میں لوگ جو ہے وہ محافل کا انتظام کریں گے، جلسوں جلوس کا اہتمام کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج بیان ہوگا، اور جھوٹی تاریخیں بتائی جائیں گی، جھوٹے واقعات گھڑے جائیں گے۔ 27 رجب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج ثابت نہیں۔ واقعہ معراج ہوا ہے، یقیناً ہوا ہے، اس بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن رجب کے مہینے میں کوئی ایک خاص تاریخ بھی نہیں ملتی، اور تاریخ تو دور کی بات ہے، مہینہ بھی یہ نہیں ملتا۔ جو مستند ترین روایات ہیں ان میں بھی اختلاف ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک میں بھی رجب کا مہینہ بیان نہیں ہوا۔ ان میں محرم کا مہینہ بیان ہوا، بعض محدثین نے اس کو ربیع الاول کا مہینہ کہا، اور بعض مورخین نے کہا ہے کہ شب معراج تو رمضان میں ہوئی۔ یعنی 3 اقوال ہیں، ربیع الاول کا، محرم کا اور رمضان کا، رجب کا کسی ایک نے بھی نہیں کہا۔ تو جب مورخین نے یہ بات نہیں لگی، محدثین سے یہ منقول نہیں ہے، تو ہمارے ہاں فضول میں یہ بات مشہور ہوئی ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 27 رجب کو ہوا۔ 27 رجب کو معراج کے ساتھ 27 رجب کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر اس دن روزہ رکھا جاتا ہے، رات کو قیام کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی؟ مکہ میں ہوئی، مدینہ میں نہیں ہوئی۔ مدینہ سے پہلے آپ کو مکہ میں معراج ہوئی، اور جب آپ کو مکہ میں معراج ہوتا ہے، آپ اس کے بعد 13 یا 14 سال زندہ رہتے ہیں۔ ہر سال ماہ رجب بھی آیا، سارے مہینے آئے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی ایک صحابی سے بھی نہیں کہا اے میرے صحابہ آج کے دن یا آج کی رات مجھے معراج ہوئی تھی، اس دن کو خاص کر کے روزہ رکھو اور عبادت کرو۔ 13 یا 14 سال اس کے بعد آپ زندہ رہے، آپ نے کسی ایک صحابی سے بھی نہیں کہا، اور نہ ہی یہ ثابت ہے اور نہ ہی یہ منقول ہے۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ 27 رجب کو شب معراج ہوئی ہے، تو پھر بھی اس دن کو خاص کر کے روزہ رکھنا شریعت سے ثابت نہیں ہے، اس دن کی عبادت کرنا خاص کر کے یہ ثابت نہیں ہے۔ ہاں روٹین سے جو عبادتیں چلتی آ رہی ہیں وہ انسان کر سکتا ہے، کسی ایک چیز کو خاص کرنے کی فضیلت نبی اسلام سے ثابت ہونی چاہیے، ورنہ کسی انسان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی دن کو خاص کرے یا کسی رات کو خاص کرے۔ اور یہ تصور کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات جو ہے وہ معراج ہوئی تھی، یہ بدعت ہے اور یہ صحابہ کرام سے منقول نہیں ہے۔ اور تیسری سب سے بڑی جو ہمارے ہاں یہاں پہ رجب کے مہینے میں رسم چلتی ہے، اور وہ ہے رجب کے گونڈے۔ 22 رجب کو، آج 19 ہے، چند دنوں بعد 22 آنے والی ہے، 22 رجب کو ایک خاص رسم گونڈوں کے نام سے کیا جاتا ہے۔ اس میں تصور یہ کیا جاتا ہے، کئی واقعات بیان ہوتے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ جو اس چیز سے بالکل ہی ناواقف ہیں، وہ اس کو امام جعفر صادق کی پیدائش کا دن سمجھتے ہیں، حالانکہ امام جعفر صادق کی پیدائش اس دن نہیں۔ شیعہ کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں،
یا کسی اہل سنت کی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، کسی ایک کتاب میں بھی امام جعفر صادق کی پیدائش رجب کے مہینے میں نہیں۔ رجب کا مہینہ ہے ہی نہیں ان کی پیدائش کا، نہ پیدائش کا نہ وفات کا۔ رجب کا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جن کے پاس تھوڑا بہت کتاب کا علم ہے وہ اس کے پس منظر میں ایک واقعہ بیان کرتے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ ان کے دور میں مدینہ کے اندر ایک لکڑہارا رہتا تھا، غریب آدمی تھا۔ بڑا لمبا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور میں آپ کو اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ 22 رجب کو جو یہ رسم کی جاتی ہے اس کا اصل پس منظر کیا ہے، ان لوگوں نے کیا مشہور کیا ہوا ہے اور اصل کیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آپ کے علم میں ہوں، آپ کو پتا ہو۔ ہم چونکہ قرآن و حدیث کے دعوے دار اور ماننے والے، ہم پر یہ لازم ہے کہ آپ کے سامنے سنتوں کی وضاحت بھی کریں اور بدعات کی وضاحت بھی کریں کہ ہمارے معاشرے میں جو چیزیں چل رہی ہیں ان میں سے صحیح یہ ہے اور غلط یہ ہے۔ دونوں چیزیں ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ کو واضح کریں۔ اسی وجہ سے 22 رجب کو جو رسم کی جاتی ہے اس کا پس منظر جو بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے دور میں ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہ کے زمانے میں اس کے دور حکومت میں ایک غریب تھا لکڑہارا، اور اس کی بیوی جو ہے وہ کافی محنت مشقت کرتی، کام کاج کرتی، ان کا پھر جا کے کہیں خرچہ چلتا تھا۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق کا اس کے پاس سے گزر ہوا اور اس کو دیکھا وہ بڑی مشقت کر رہی ہے، بڑی محنت کر رہی ہے، تو امام جعفر صادق نے اس سے کہا کہ 22 رجب کو تم میرے نام کی فاتحہ خوانی کیا کرو اور کچھ پڑھ کے میرے نام کا جو ہے نا وہ تم اثار ثواب کر دیا کرو، تمہیں ان قریب اس مشقت اور محنت سے نجات مل جائے گی اور تم دنیا کے مالوں سے امیر ہو جاؤ۔ اس عورت کو یقین نہ آیا، اس نے ویسے ہی اس بات کو سمجھا، کہا کہ یہ فضول بات ہے، لیکن ہر غریب کو ایک امید تو ہوتی ہے کہ شاید یہ کر کے دیکھے تو یہ ہو جائے، یہ کر کے دیکھے تو میں جناب اس سے جناب بہتر ہو جاؤں، امیر ہو جاؤں۔ اس نے بغیر کسی امید کے یہ کام کیا۔ 22 رجب کو اس نے جو ہے وہ امام جعفر صادق کے نام سے کچھ چینیاں بانٹی اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ان کے نام سے اس نے وقف کی۔ تو بعد میں جناب روایات میں آتا ہے تو اس کے خامد کو ایک جناب مدفون خزانہ ملتا ہے اور وہ امیر ہوتا ہے، اور امیر ہونے کے بعد بادشاہ کے محل کے سامنے اس کا محل بن جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ دیکھنے لگتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا ہوا، یہ تو کل غریب تھا اور آج یہ جو ہے نا وہ 1-2 دن میں امیر ہوا بیٹھا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں، وہ آگے سوال کرتے ہیں اس کی بیوی سے کہ یہ کیا ہے۔ اس کی بیوی سارا ماجرا بتاتی ہے کہ 22 رجب کو میں نے یہ کیا تھا اور یہ اس وجہ سے ہوا، امام جعفر صادق نے مجھے بتایا تھا۔ تو وہ جو پوچھنے والے ہیں ان میں سے ایک عورت آ کے مذاق کرتی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، تو اس نے امام جعفر صادق کو بھی مذاق کیا اور اس کو بھی مذاق کیا۔ اچھا، یہ ساری کہانی بنائی تاکہ تمام لوگوں کو یقین ہو جائے کہ واقعی یہ واقعہ ہوا۔ پوری کہانی پس منظر بناتے ہیں، صرف 1-2 باتیں نہیں، پوری کہانی بنائی تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے۔ امام جعفر صادق کے بارے میں جب اس نے مذاق کے طور پر کچھ باتیں کی اور کہا کہ یہ واقعہ حقیقت نہیں ہے، اب وہ جو پوچھنے آئی تھی وہ بادشاہ کے ایک وزیر کی بیوی تھی، وہ بھی بڑی امیر تھی، وہ دنوں میں جو ہے نا وہ غریب ہوتی ہے اور اس کا سارا مال و متاع ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ پریشان ہوتی، وہ دیکھتی ہے کہ یہ کیا ہوا، بادشاہ کے سامنے اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ بادشاہ پوچھتا ہے مال کدھر گیا؟ اب مختصراً یہ کہ بادشاہ کسی الزام کے اندر اس وزیر کو اور اس کی بیوی کو جس نے 22 رجب کے کنڈوں کا مذاق کیا تھا اس کو جیل میں ڈال دیتا، اس وزیر کو اور اس کی بیوی دونوں کو جیل میں ڈال دیتا۔ اچھا، بادشاہ جیل میں ڈالتا ہے تو بیوی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے 22 رجب کے کنڈوں کی بے عزتی کی تھی، مذاق اڑایا تھا، اس وجہ سے مجھے یہ سزا ملی ہے۔ وہ راتوں رات ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہے، امام جعفر صادق کی تعریفیں کرتی ہے اور 22 رجب کو ہر سال کوئی نہ کوئی چیز بانٹنے کا عزم اور وعدہ کرتی ہے۔ اگلا دن ہوتا ہے بادشاہ ان کو رہا کر دیتا ہے۔ اب یہ پورا قصہ بناتے ہیں، پورا قصہ بناتے ہیں، کس وجہ سے؟ 22 رجب کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے۔ اب میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کس نے سنا ہوگا، ان کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود، یہ اس کا یہ پس منظر بیان کرتے ہیں کہ جعفر صادق رحمہ اللہ یہ امام ہے، بہت بڑے امام ہیں، ان کی فضیلت کا کوئی انکاری نہیں ہے،
لیکن جس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے لیے انہوں نے بہت ساری کہانیاں بنائی اور ان کو معاشرے میں ایسا شخص بنا دیا کہ جس نے ساری زندگی حدیث کی مخالفت کی. اسی طرح امام جعفر صادق رحمہ اللہ انتہائی اچھے انسان اور امام، ہم ان کو امام مانتے ہیں، لیکن ان کی طرف یہ جو قصہ اور کہانی منسوب کی گئی اس کا ان کی کسی بھی سیرت کی کتاب میں تذکرہ نہیں، اور نہ ہی کسی مستند کتاب میں اس کا جو ہے وہ واقعہ موجود ہے. یہ بہت سالوں بعد، بہت صدیوں بعد ایک واقعہ جو کہ کالم نگار شخص تھا، اس نے جو ہے نا وہ اپنے کالم میں لکھا اور یہ مشہور ہو گیا. حالانکہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ حقیقت میں کونڈے دینے کا اور کونڈے جو ہے نا وہ کرنے کا یہ رسم، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بہت ساری شیعوں کی کتابوں میں اور بہت ساری اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے اور یہ بات موجود ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی وفات 22 رجب کو ہوئی. ان کی وفات 22 رجب کو ہوئی. 60 ہجری میں 22 رجب کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے. اور جن کو صحابہ کرام سے دشمنی ہے، جن کو سیدنا معاویہ کے مرنے کی خوشی ہوتی ہے، وہ 22 رجب کو کونڈے کا آغاز کرتے ہیں. 22 رجب کو خوشیاں مناتے ہوئے چیزیں بانٹتے ہیں. ان کی بڑی مشہور ترین کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں. مسار الشیعہ ایک شیعہ کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 59 کے اندر یہ بات موجود ہے. شیعہ عالم ہے شیخ مفید، وہ یہ بات لکھتا ہے وَهُوَ يَوْمٌ مُسَرَّةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. 22 رجب کا دن ایسا دن ہے کہ یہ مومنوں کے لیے خوشی کا دن ہے، مومنوں کے لیے عید کا دن ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دن سیدنا معاویہ جو ہے وہ فوت ہوتے ہیں. اور یہ کہتا ہے وَحُزْنٌ لِأَهْلِ الْكُفْرِ وَالطُّغْيَانِ، جو اہل کفر ہیں اور سرکش لوگ ہیں ان کے لیے یہ غمگین ہونے کا دن ہے، مومنین کے لیے خوشی کا دن. اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے اقبال الاعمال، اس کے صفحہ نمبر 173 پہ اس کا رائٹر علی بن موسیٰ یہ لکھتا ہے اہلک اللہ احد فراعنۃ هذه الامہ معاویہ بن ابی سفیان علیہ اللعنہ نعوذ باللہ. کہتا ہے یہ 22 رجب کا دن ایسا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے فرعونوں میں سے ایک فرعون کو جو کہ معاویہ بن ابی سفیان ہے اس کو ہلاک کیا تھا. علیہ اللعنہ فیستحب صیامہ شکرا للہ علی ہلاکہ. کہتا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا اور اس دن کو عبادت کرنا اور اس دن کو شکر کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ہم سب کے لیے مستحب ہے. مومنین اس بات پر عمل کریں گے اور جو کافر اور سرکش ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے. یہ بات اس وجہ سے کی گئی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی نسلوں در نسل چلتی آ رہی. اصل چیز یہ ہے کہ امام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی خوشی کو منایا جاتا ہے. اور جب انہوں نے دیکھا نا جو صحابہ کرام کے دشمن تھے، وہ انہوں نے جب یہ رسم کو شروع کیا اور سیدنا معاویہ کی وفات پہ جشن منانا شروع کیا، تو جب دیکھا کہ ہم اکیلے ہی مناتے جائیں گے تو یہ بات آگے تک نہیں پھیلے گی، آگے تک نہیں جائے گی، ہم نے اس چیز کو عام کرنا ہے. تو پھر ایک خوبصورت قصہ کہانی بنائی جاتی ہے، ایک خوبصورت قصہ بنایا جاتا ہے، کہانی بنائی جاتی ہے. اور کہانی بھی ایسی کہ جس کو سنی عوام ساری کی ساری سن کے خوش ہو جائے. میں امیر ہو جاؤں گا اور میں فلاں جو ہے وہ امام صاحب فلاں بابے کے واسطے سے میری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی. اگر میں 22 رجب کو کنڈے دوں گا، 22 رجب کو کوئی چیز بانٹوں گا تو میری ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی. یہی تو ہمیں چاہیے، یہی ہماری عوام کو چاہیے کہ ہم تو یہ کریں فلاں بابے کے نام پہ، فلاں بزرگ کے نام پہ، فلاں امام کے نام پہ ہم یہ کریں تو ہم ترقی کر جائیں، ہم امیر ہو جائیں، ہماری مرادیں پوری ہو جائیں. ہم یہی تو چاہتے تھے اور ہمارے سامنے یہی کہانی رکھ دی گئی اور ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ کرو گے تو ترقیاں ہو جائیں گی، یہ کرو گے مرادیں پوری ہو جائیں گی. تو ہم سب کے ہاں اس چیز کو عام کر دیا گیا، حالانکہ اس چیز کا 22 رجب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور کون معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، ان سے اتنی چڑ کیوں ہے معاویہ بن ابی سفیان سے، لڑائی کیوں ہے معاویہ بن ابی سفیان سے؟
جھگڑا کیوں ہے معاویہ بن ابی سفیان سے؟ یہ وہ میرے نبی کا صحابی ہے کہ جس نے کافروں کو، منافقوں کو ایسا دبنے پر مجبور کر دیا اور ان کی ساری طاقتوں کو زیر کر دیا، حتیٰ کہ جب ان کا پورے کا پورے دارالحکومت کے اندر ان کی حکومت کا عروج تھا، کسی ایک کافر اور منافق کو مسلمانوں کی طرف میلی آنکھ کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ ایسا رعب اور دبدبہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور ایک مرتبہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام حرام بنت ملحان کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ سیدہ ام حرام کون ہے؟ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں، نبی اسلام کے گھر میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خالہ لگتی تھی یا پھوپھو لگتی تھی، کوئی رشتہ تھا قریبی نسبی رشتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے تو آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں۔ سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پیارے پیغمبر جب بیدار ہوتے ہیں تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ، آپ مسکرا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ ویسے ہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن جب پیارے پیغمبر مسکراتے ہیں تو مزید خوبصورت ہو جاتا ہے۔ جس طرح انسان سویا ہو نا تو انسان خواب میں کوئی چیز دیکھ رہا ہو، اگر تو اس کی پسند کی کوئی چیز ہے تو انسان جب بیدار ہوتا ہے تو اس کے چہرے پہ خوشی کے اثرات ہوتے ہیں، اگر تو ڈرا ہوا ہوتا ہے تو غمی کے اثرات ہوتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام خواب سے جب بیدار ہوتے ہیں تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، ام حرام خوش ہوتی ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے پیارے پیغمبر پہ جن کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی ہے۔ کہا اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، لیکن اس مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا اے ام حرام، ابھی خواب کے اندر مجھے دکھایا گیا میری امت کے کچھ لوگ بحری بیڑا بنا رہے ہیں، سمندری جہاد کر رہے ہیں۔ جب میں نے ان کو سمندر کے اندر جہاد کر کے دیکھا، آج ہمارے پاس نبی اسلام فرماتے ہیں آج ادھر کسی کے پاس اسلحہ ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ کسی کے پاس اگر اسلحہ ہے تو اس کے پاس بھی پورا نہیں ہے، کمان ہے تو تیر نہیں ہے، تیر ہے تو کمان نہیں ہے، تلوار ہے تو ڈھال نہیں ہے، اگر ڈھال یا تلوار ہے تو نیزہ نہیں ہے، کسی کے پاس بھی مکمل اسلحہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ہے، مجھے خواب میں اللہ نے دکھایا ہے ایسا وقت بھی آئے گا میری امت کے پاس جدید ترین اسلحہ ہوگا، جدید ترین ہتھیار ہوں گے، اور میری امت خشکی پر جہاد کرتی کرتی آگے نکلتی جائے گی، ترقی کرتی جائے گی، حتیٰ کہ سمندر کے اندر بھی اللہ ان کو فتح عطا فرما دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کو دیکھا جب سمندر میں جہاد کر رہے تھے تو میں نے سب کو دیکھا، مجھے دیکھ کے اتنے اچھے لگے کہ میری امت اتنی ترقی کرے گی اور اللہ کے دین کی خاطر سمندروں کو بھی پار کر جائے گی۔ مجھے ان کو دیکھ کے مسکراہٹ آ گئی، خوشی ہوئی، اور ساتھ ہی مجھے یہ بتا دیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس لشکر میں جو بندہ بھی جائے گا اللہ کا جہاد کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے، اس بندے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو واجب کر دیا۔ فقط اوجبو، وہ سارے کا سارا لشکر جنتی بن گیا۔ میں اس وجہ سے مسکرا رہا، میرے چہرے پہ اس وجہ سے مسکراہٹ ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام یہ بات کرتے ہیں، ام حرام کے دل میں چاہت آتی ہے، پیار آتا ہے، جنت کی تڑپ آتی ہے، فوری اللہ کے نبی علیہ السلام سے درخواست کرتی ہیں اے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک گزارش ہے، دعا کر دیں اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل فرما دے۔ میرے نبی علیہ السلام فوری دعا کرتے اور پھر بعد میں کہتے ہیں انتی منہم، تم ان میں شامل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ لیٹ جاتے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا دور ہے، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں، اس کے بعد ابو بکر کا دور آتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں، عمر کا دور آتا ہے، چلے جاتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ 64 لاکھ مربع میل تک 44 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا۔ خشکی کے سارے علاقے مسلمانوں نے کثیر تعداد میں فتح کر لیے۔ جب دیکھا کہ اب کافر جو ہے وہ خشکی سے آنے کے بجائے سمندر سے آتا ہے، مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ کرتا ہے، چلا جاتا ہے،
اب ظاہری بات ہے کافروں کے پاس جدید ترین ہتھیار موجود تھے، لیکن مسلمانوں کے پاس اس وقت نہیں تھے. نہ مسلمانوں کے پاس تیراکی کرنے والے لوگ تھے، نہ ہی مسلمانوں کے پاس یہ جدید ترین جو ہے وہ کشتیاں وغیرہ تھی، بحری جہاز میں کچھ بھی نہیں تھا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑا پریشان ہوئے. حضرت معاویہ اس وقت بھی شام کے گورنر تھے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان کی طرف خط لکھا اور کہا آپ کی پریشانی کی وجہ میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں، میں تیراکی کرنے والے لوگوں کو تیار کروں گا، میں بحری جہاز تیار کروں گا، میں اسلام کو فتوحات کا سلسلہ جو ہے وہ اس کا آگے بڑھاؤں گا اور میں اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کروں گا، آپ مجھے ایک مرتبہ اجازت دیں. حضرت عثمان پوری اجازت دیتے ہیں. صحیح بخاری 2800 نمبر روایت، 2800 مکمل پوری 2800 جا کے پڑھیے گا. صحیح بخاری کے اندر یہ بات موجود ہے. اول ما رکب المسلمون مع معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے مسلمانوں کا لشکر جو بحری بیڑا نکلتا ہے اس کے سپہ سالار، اس کے کماندار، اس کے کمانڈر ان چیف سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ قد اوجبوا، جنت واجب ہو چکی. معاویہ وہ ہستی ہے جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کیا. معاویہ وہ ہستی ہے جس نے اسلام کی فتوحات کا سلسلہ آگے بڑھایا، خشکی سے تری میں بھی اسلام کو سر بلند کیا. اسلام کے لیے، فتوحات کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سارا کچھ قربان کرتے ہیں. پیارے پیغمبر کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے دے، اے اللہ معاویہ کو قرآن کا علم دے دے، معاویہ کو حساب و کتاب کا علم دے دے، اور معاویہ کو قیامت کے دن جہنم کے عذاب سے بچا لے. واقعی العذاب. بدبخت ہیں وہ لوگ جو حضرت معاویہ کو جہنمی گروہ کہتے ہیں، حضرت معاویہ کے گروہ کو جہنمی گروہ کہتے ہیں. اے بدبخت انسان، اس بات کا جواب دے. حضرت نبی علیہ السلام جس کے بارے میں کہیں واقعی العذاب، اے اللہ معاویہ کو عذاب سے بچا لے، ہم اللہ کے نبی کی بات کو مانیں یا تم بدبخت کی بات کو مانیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کے بارے میں دعا کی ہوئی ہے واقعی العذاب. صحیح سنن ترمذی کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے. اگر کسی بھائی کو حوالہ چاہیے ہو نماز جمعہ کے بعد مجھ سے آ کے لے سکتا ہے. جامع ترمذی کی روایت یہ بات موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیدنا معاویہ کا نام لے کر دعا کی، اے اللہ معاویہ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. اور پھر ساتھ میں کہا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ. اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا، معاویہ کو مہدی بنا. اے اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. جب اللہ کے نبی نے دعا کی ہو، نام لے کر دعا کی ہو، تو پھر اسلام کا سلسلہ کیوں نہ بڑھے، فتوحات کا سلسلہ کیوں نہ بڑھے، اسلام سر بلند کیوں نہ ہو؟ اللہ کے نبی نے دعا کی ہوئی ہے اے اللہ اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے. جب معاویہ تلوار اٹھاتے ہیں تو اسلام کے فتوحات کا سلسلہ بڑھاتے جاتے ہیں. یہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، ان کی شان، ان کا مقام، ان کی عظمت. آج ان کی وفات کے دن کو منایا جاتا ہے. ان کی وفات کے دن میں جو چیزیں بانٹی جاتی ہیں یہ غلط ہیں، ان سے بچنا چاہیے، ان رسومات سے بچنا چاہیے، ان بدعات سے بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ اللہ تعالی ہمیں اگر زندہ رکھے تو دین اسلام پہ، اگر موت دے تو ایمان پہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ماہ رجب کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے اور اس کے اندر کی جانے والی بدعات کے حوالے سے چند باتیں ہوئیں. ویسے تو سارے مہینے ہی اللہ تعالیٰ کے ہیں. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. لیکن ان میں سے چند مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص اعتبار سے فضیلت دی. ان میں سے 4 حرمت والے ہیں اور رمضان کے مہینے کو ان کے علاوہ فضیلت دی. رمضان کے مہینے کو حرمت والا تو قرار نہیں دیا گیا، لیکن اس کے اندر کام ہی ایسا فرض قرار دے دیا کہ جس کو کرنے سے ہی انسان گناہوں سے بچ جاتا. روزہ رکھنا فرض قرار دے دیا گیا. مکمل رمضان میں
روزے رکھنا اور اس سے روزہ رکھنے سے پیارے نبی اسلام نے فرمایا تھا ان لہو وجاء اور الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے۔ جب انسان خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، وہ روزہ اس انسان کے اور گناہوں کے درمیان ڈھال بن جاتا ہے، وہ اس بندے کو گناہ کرنے نہیں دیتا۔ تو رمضان کی فضیلت کو اس طرح جو ہے وہ بیان کیا گیا اور حرمت والے مہینوں کو علیحدہ بیان کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہی کوشش یہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو پابند کریں اور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صحت کامل عاجل عطا فرمائے، جتنے موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللهم اشف كل مريض ومريضا اللهم اشف كل مريض ومريضا اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات للأحياء منهم والأموات اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين